بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعظم کریوی کا ایک شاہکار افسانہ شرابی۔ بڑا شاندار انہوں نے یہ افسانہ لکھا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان کی افسانہ نگاری میں کہ پریم چند کی طرح انہوں نے بڑے شاندار اور سادہ لوگوں کی زندگی کو بڑے اعلیٰ انداز میں بڑی اچھی کہانی کی صورت میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں بڑی ایک دردناک کہانی ہے ایک بوڑھے باپ کی اور اس کی بیٹی کی، کہ وہ کس طرح سے بیچارے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح سے لوگ ان کی عزت کا استحصال کرتے ہیں۔ اب اس میں کہانی یہ ہے کہ گاؤں کا سادہ سا انسان بھروس لالچ میں آتا ہے کہ شہر کا رخ کیا جائے۔ اسے خیال تھا کہ شہر میں جا کر نوکری ملنا آسان ہے، مگر وہاں بھی ایسا نہ تھا۔ اب وہ گاؤں میں رہتا ہے وہاں پر کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا ہے، بچوں کی روزی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ شہر کا رخ کر لیا جائے، یہاں تو کاروبار نہیں ہے، مزدوری وغیرہ کے لیے بھی کبھی دہاڑی وہ لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ تو وہ شہر کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے 10 روپے ماہوار پر اسے وہاں نوکری مل جاتی ہے، جس سے گزارا کرنا تو بڑا مشکل تھا۔ لیکن اب وہ بیچارہ مجبور بھی تھا کہ گاؤں واپس اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ شہر میں رہ کر اب کیا ہوتا ہے کہ شہر میں رہتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گاؤں کی سادہ فضائیں کہاں ان کو میسر تھیں، وہاں کا پانی بھی اور طرح کا تھا، وہاں رہنا سہنا اور چھوٹے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزارنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ تو اب بچے بھی بیمار ہو گئے ہیں، گاؤں بھی واپس نہیں جا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو وہاں کمانے گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ تو اس کی ایک بیٹی ہے سندریا، جوان ہو چکی ہے، جسے شہر کے اوباش لڑکے چھیڑتے تھے۔ اب کیا ہے کہ وہ بیچاری جب پانی وغیرہ کنویں سے بھرنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر کچھ لڑکے شہری اوباش اس کو چھیڑتے تھے، لیکن وہ اپنی غربت کے سبب کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی اور خاموشی کے ساتھ واپس گھر لوٹ آتی تھی۔ اب وہ جو لڑکے ہیں وہ امیر زادے ہیں، وہ بیچاری غربت کے سبب ان کو کچھ بھی نہیں کہتی اور چپ چاپ گھر واپس لوٹ آتی ہے، اور واپس آ کر اپنے باپ کو ایک دن کہتی ہے کہ میں اب شہر میں پانی بھرنے نہیں جاؤں گی، مجھے کہیں ملازمت پہ رکھوا دیجئے گا، ٹھیک ہے، میں وہاں اپنی ملازمت کروں گی، اور چلیں اس سے کچھ 4 پیسے بھی بن جایا کریں گے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کی بڑی بری نظریں ہیں تو میں ان سے بھی بچ جاؤں گی۔ اب باپ نے کیا کیا کہ سندریا کو ایک پنڈت کے ہاں ملازمہ رکھوا دیا، جو سننے اور دکھنے میں بڑا دیندار تھا، ٹھیک ہے، بڑی ان کی شہرت تھی اپنے شہر میں کہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا دیندار آدمی ہے۔ لیکن اب اسے بیچارے بھروس کو کیا پتہ تھا کہ وہ اندر سے کیا ہے، لیکن وہ اندر سے کچھ اور ہی تھا۔ سندریا کا حسن دیکھ کر اس نے اس سے زیادتی کی، تو وہ بیچاری کیا ہوا کہ رو کر گھر کو دوڑ آتی ہے۔ باپ نے وجہ دریافت کی تو وہ بھی بے بس ہو کر رہ گیا۔ اب اس نے بتایا کہ میرے ساتھ پنڈت نے یہ سلوک کیا ہے، تو وہ بیچارہ غریب ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کسی امیر زادے کے خلاف کھڑا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے غم کو مٹانے کے لیے شراب نوشی شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اس دنیا میں اور کوئی حل نہیں ہے، تو کیوں نہ شراب نوشی وہ شروع کر دی جائے، تاکہ مجھے بیوی بچوں کے غم اور دنیا کے یہ غم ہے یہ پھول جائیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیسا افسانہ انہوں نے تخلیق کیا ہے، کس قدر بڑی دلچسپ کہانی بیان کی ہے، اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب کا استحصال کیا جاتا ہے۔ غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ تو وہی باتیں اس میں اعظم کریوی نے بیان کی ہیں۔ تو افسانہ نگار ہیں بڑے کمال کے ہیں، اور بڑی اچھی انہوں نے کہانیاں افسانے کی صورت میں بیان کی ہیں۔
اب اس میں انسانی جذبات و احساسات کو بڑے اعلیٰ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔